أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير صدق الله العظيم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله اے نبی کہہ دیجئے ان کافروں سے کہ پکارو ان کو جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود بنایا لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، یہ آسمان و زمین میں ذرہ برابر کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، وما لهم فیہما من شرک وما له منهم من ظہیر، نہ ان کو آسمان و زمین کے معاملات میں اللہ کے ساتھ کوئی شرکت حاصل ہے، وما له منهم من ظہیر، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے، ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له، اور اللہ کے سامنے کوئی سفارش نہیں چلے گی، فائدہ نہیں دے گی، الا لمن اذن له، اس شخص سوائے اس شخص کے جس کے لیے خود اللہ تعالیٰ اس کو سفارش کی اجازت دے دے، حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے، قال ربكم، تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا، قالوا الحق، وہ جواب دیتے ہیں کہ حق بات ارشاد فرمائی، وهو العلی الکبیر، اور اللہ تعالیٰ وہی ہے جو بڑا علی شان ہے۔ اس صورت میں جو رکوع میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا، اس میں مشرکین کے عقیدہ اور اس کا رد فرمایا گیا ہے۔ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارے جو معبود ہیں، ہمارے جو بت ہیں، یہ سنتے بھی ہیں اور یہ ہماری مدد بھی کرتے ہیں، اور دوسرا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ ان کو شرکت حاصل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو نظام چلا رہے ہیں اور معاملات دنیا کے آسمان و زمین کے کائنات کے چلا رہے ہیں، اس میں ان کو اللہ کے ساتھ شرکت حاصل ہے، یعنی یہ اللہ کے مددگار ہیں۔ معاذ اللہ یہ عقیدہ ان کا تھا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں رد فرمایا۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ یہ کہتے تھے کہ یہ معبود یا بت ہماری قیامت کے دن سفارش کریں گے، تو اس بات کا بھی اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ان سے کہہ دیجئے، نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے معبود سنتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ان سے بات کرو۔ یہ اس کا جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ اور یقیناً وہ بول نہیں سکتے، وہ بات نہیں کر سکتے۔ ایک پتھر جس کو انہوں نے تراشا ہے، اس کو شکل میں ترتیب دیا ہے، اس کو بت بنایا ہے، ایک مجسمہ بنایا ہے، اس میں کوئی سانس نہیں ہے، جان نہیں ہے، وہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ یہ انسان اپنی عقل سے بھی سوچ سکتا ہے کہ یہ اس کو تو میں نے خود بنایا ہے، اپنے ہاتھ سے تراش کر بنایا ہے، یہ کیسے ہماری بات سن سکتا ہے، یہ کیسے ہماری بات کا جواب دے سکتا ہے؟ تو یہ جو پتھروں کے جو خدا اور معبود انہوں نے بنائے، اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا اور فرمایا لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، یہ آسمان و زمین میں ذرہ برابر کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہے، ان کو کوئی ملکیت حاصل نہیں ہے، یہ تو خود اپنی صفائی نہیں کر سکتے، خود تیار نہیں ہو سکتے، خود ایک جگہ سے دوسری جگہ خود جا نہیں سکتے، سارا کام تم خود کرتے ہو اور مدد کے لیے تم ان کو پکارتے ہو، یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟
یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے کہ جس کو ہم نے بنایا ہو اور وہ پتھر اب معبود بن گیا ہو، وہ پتھر ہماری مرادیں پوری کرتا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا رد فرمایا کہ کائنات میں ذرے ذرے کا علم اللہ کو ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر بادشاہت اور حکم اللہ کا چلتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے، کوئی ایسا خدا نہیں ہے، کوئی ولی اور پیر نہیں ہے جس کا حکم چلتا ہو، کائنات کے ذرے ذرے پر چلتا ہو، صرف حکم چلے گا تو اللہ کی ذات کا چلے گا۔ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ۔ اور ان کا جو عقیدہ تھا کہ ہمارے معبود اللہ کے مددگار ہیں، اللہ کے معاملات میں اور نظام کائنات کو چلانے میں وہ مدد کرتے ہیں اللہ کی، معاذ اللہ، یہ مشرکین کا عقیدہ تھا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، آسمان و زمین کے معاملات میں ان کو کوئی شرکت حاصل نہیں ہے اور نہ یہ اللہ کے مددگار ہیں۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔ اور ان کا جو تیسرا عقیدہ تھا کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، یہ ہماری مورتیاں، ہمارے بت کل قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے، اللہ نے رد فرما دیا ان کے اس عقیدے کا۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اس دن کسی کی سفارش اللہ کے ہاں کوئی فائدہ نہیں دے گی، إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، سوائے اس شخص کے جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی، جس کو اللہ کی طرف سے سفارش کرنے کی اجازت ہوگی، صرف وہی اللہ کے ہاں کسی کی سفارش کرے گا، اس کے علاوہ کسی کو سفارش کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر یہ بھی فرمایا مفسرین نے کہ اللہ کے جو فرشتے نورانی مخلوق ہے، اللہ کے پاس آتے جاتے ہیں، یہ فرشتے بھی کل قیامت کے دن گھبراہٹ کی حالت میں ہوں گے، ان کے دل بھی گھبرا رہے ہوں گے۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا، یعنی یہ فرشتے گھبرا رہے ہوں گے، ان کے اندر بھی ہمت نہیں ہوگی کہ کسی کی سفارش کریں، اللہ کے سامنے کوئی بات کہہ سکیں، نہیں، کوئی ہمت نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ سورۃ النبأ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، قیامت کا جو دن ہوگا اس میں روح والملائکۃ صفا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام ملائکہ یہ صف باندھ کر کھڑے ہوں گے، گھبراہٹ کا عالم ہوگا، کپ کپی طاری ہوگی، تمام انسان میدان محشر میں جمع ہوں گے، لا یتکلمون، کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، یہاں تک کہ نبی بھی خاموش ہوں گے، نبی بھی بات نہیں کر سکیں گے، الا من اذن له الرحمن، مگر جس کو اللہ اجازت دے گا، جس کو اللہ اجازت دے گا وہ بات کرے گا، وقال صوابا، اور بات بھی صحیح کرنی ہوگی، کوئی توڑ موڑ کر، کوئی الٹی سیدھی بات کرنے کی، بات کو گھمانے پھرانے کی بالکل اجازت نہیں ہوگی، جو بات ہے سیدھی بات کرنی ہوگی۔ تو انبیاء کا بھی یہ حال ہوگا، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر گھبراہٹ کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے سجدے میں گر جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیں گے، اے میرے نبی کھڑے ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے نبی، آج سفارش، آج جو ہے حساب کتاب آپ کی امت سے شروع کروں گا، آج آپ کی امت سے حساب کتاب کا مرحلہ شروع ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ فرمائیں گے کہ اے نبی، آپ اپنا کوئی شخص پیش کیجیے اپنی امت میں سے جس سے میں حساب کتاب شروع کروں۔ اس وقت اللہ کا غصہ عروج پر ہوگا، جلال ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ہوگا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے نبی، آپ اپنی امت میں سے کسی کو پیش کریں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر اگر کسی کو پیش کریں گے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں گے، اللہ تعالیٰ کا غصہ جمال میں بدل جائے گا، اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا،
اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں اس صدیق سے کیا حساب لوں جس کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں، جس کے اسلام پر احسانات اتنے زیادہ ہیں، جس نے نبی کا اتنا ساتھ دیا، اتنی رفاقت ہے، میں اس صدیق سے کیا حساب لوں۔ اللہ تعالیٰ اس صدیق اکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا جو غصہ وہ جمال میں بدل جائے گا، اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور پھر نبی سے کہا جائے گا جس کی آپ سفارش کریں گے اس کو آپ کی سفارش کی وجہ کے ذریعے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو قیامت کا لمحہ بڑا سخت ہے، اس وقت تو اللہ کے نورانی مخلوق فرشتے بھی کچھ نہیں کر سکیں گے، فرشتے بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکیں گے، یہاں تک کہ نبی بھی سفارش نہیں کر سکیں گے۔ ہاں جب اللہ کی طرف سے اجازت مل جائے گی، وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت ملے گی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور اپنے امتیوں کو جنت میں بھیجیں گے۔ تو قیامت کا لمحہ اتنا سخت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس عقیدے کا بھی رد فرمایا کہ جو کہتے تھے کہ ہمارے معبود ہماری قیامت کے دن سفارش کریں گے، ان کی سفارش کسی کام آنے والی نہیں ہے۔ اور قال ربکم، فرشتے پھر جب ان کی گھبراہٹ دور ہو جائے گی، جب اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر یہ فرشتے کہیں گے کہ تمہارے رب نے کیا حکم دیا، آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ قالوا الحق، فرشتے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سچی بات کی، ٹھیک بات فرمائی ہے۔ وہو العلی الکبیر، اور فرمایا کہ وہی ہے جو بڑا عالی شان ہے۔ قل من یرزقکم من السماوات والارض، اور فرمایا کہ ایک نبی ان سے کہو کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے، اور آسمان و زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے۔ قل اللہ، آگے جواب دے دیا اللہ تعالیٰ، کہو اللہ ہی ہے جو آسمان و زمین میں تمام مخلوق کو رزق دیتا ہے، انسانوں تک بھی رزق پہنچاتا ہے، وہ ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کو رزق نہیں دے سکتا، اللہ چاہے کسی کو رزق دینا، کوئی کسی کا رزق روک نہیں سکتا۔ آج ہمارے ذہنوں میں یہ باتیں ڈال دی گئی ہیں کہ فلاں نے آپ کا رزق بند کر دیا ہے، فلاں نے آپ کے اوپر جو ہے جادو کیا ہے، فلاں نے آپ کی روزی بند کر دی ہے، فلاں نے آپ کے ساتھ یہ کر دیا ہے۔ تو بھائی جب اللہ تعالیٰ کسی کو رزق دینا چاہے، پھر دنیا میں کوئی ہے جو اس کا رزق بند کر سکے؟ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہمارے یقین کی کمزوری ہے، اور ہمارا دھیان جو ہے اللہ سے ہٹ کر پھر لوگوں کی طرف چلا جاتا ہے کہ اس نے روزی بند کر دی، فلاں نے بند کر دی، فلاں نے یہ کر دیا۔ یقین اللہ کی ذات پر رکھو، جب اللہ کسی کو روزی دینا چاہے پھر دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کوئی اس کی روزی روک سکے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی روزی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کو بھی روزی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو امریکیوں کو بھی روزی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو یورپ والوں کو بھی روزی دے رہا ہے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اور مسلمانوں کو بھی اللہ رزق دے رہا ہے۔ جب ان کو رزق دے سکتا ہے تو مسلمان کو رزق نہیں دے سکتا؟ جس نے اللہ کا جو ہے کلمہ پڑھا ہے، جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ پر ایمان لایا ہے، کیا اللہ اس کو روزی نہیں دے سکتا؟ تو اس لیے اپنا یہ مزاج بنا لے، اپنا یہ یقین بنا لے کہ روزی دینے والا وہ اللہ ہے، روزی روکنے والا وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہ کسی کو رزق دے سکتا ہے نہ روک سکتا ہے۔ وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور فرمایا وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، ہم ہوں یا تم یا تو ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ یہاں پر فرمایا ایمان والے مشرکین سے کہہ رہے ہیں کہ تم ہو یا ہم، یعنی ہم دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ہے جو ہدایت پر ہے یا گمراہی پر ہے، اور وہ انسان نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ گمراہی پر کون ہے اور ہدایت پر کون ہے۔ اور یقیناً ایمان والے ہی ہدایت پر تھے اور مشرکین گمراہی پر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو دو گروہ ہیں، ایک تو مشرکین کا گروہ ہے اور دوسرا مسلمانوں کا، ایمان والوں کا، صحابہ کا گروہ تھا، صحابہ کی جماعت تھی۔ اب ان دونوں میں کوئی ایک ہے جو ہدایت پر ہے اور کوئی ایک ہے جو گمراہی پر ہے۔ اب وہ سوچ لے انسان کہ کون ہے جو گمراہی پر ہے، کون ہے جو ہدایت پر ہے، اور یقیناً وہی طبقہ، وہی گروہ، وہی جماعت ہدایت پر ہے جو نبی کی تابعداری کرتی ہے، نبی پر ایمان لائے اور جنہوں نے قرآن
پڑھا، قرآن سنا اور قرآن کو پوری دنیا میں پھیلایا، نبی کی تعلیمات کو پھیلایا، وہی طبقہ ہدایت پر ہے۔ قُل لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور فرمایا کہہ دیجئے کہ ہم نے جو جرم کیا ہے اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور تم نے جو عمل کیا اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ یعنی انسان اگر مشرکین جو عمل کر رہے ہیں، گمراہ لوگ عمل کر رہے ہیں، اس سے ان کے بارے میں مسلمانوں سے نہیں پوچھا جائے گا، مسلمانوں کے بارے میں کافروں سے نہیں سوال ہوگا۔ ہر ایک نے اپنا سوال، اپنا جواب خود دینا ہے۔ ہاں، بات پہنچانی یہ ضروری ہے، تبلیغ کرنی یہ ضروری ہے، دین کی بات پہنچانا ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی عمل نہیں کر رہا، گمراہی پر ہے، پھر مسلمانوں سے پوچھ نہیں ہوگی، اس تبلیغ کرنے والے سے، اس ایمان والوں سے پوچھ نہیں ہوگی۔ انہوں نے اپنا فرض پورا کر دیا، اس کو سمجھایا، اس کو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کی دعوت دی، اس کو سمجھایا، لیکن وہ ایمان نہیں لایا، وہ گمراہی پر ہی رہا۔ تو اب مسلمانوں سے نہیں پوچھا جائے گا، اب نبی سے نہیں پوچھا جائے گا، اب صحابہ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ ہدایت کیوں نہیں لائے، کیونکہ نبی کے اختیار میں ہدایت دینا نہیں ہے۔ نبی کے اختیار میں ہدایت دینا ہوتا تو اب آپ کے جو چچا تھے ابو طالب، ان کو نبی ہدایت دے دیتے۔ ان کو نبی نے بہت کوشش کی کہ میرے چچا ابو طالب ایمان لے آئے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ اگر نبی کے اختیار میں ہدایت دینا ہوتا تو ابو طالب کو مسلمان کر دیتے۔ پتہ چلا کہ نبی کے اختیار میں ہدایت دینا نہیں ہے، نبی کے اختیار میں صرف تبلیغ کرنا ہے، سمجھانا ہے، دعوت دینا ہے، ہدایت دینا نہ دینا وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تبلیغ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی ایمان نہیں لاتا، سمجھانے کے بعد بھی نہیں ایمان لاتا، تو اس کے بارے میں پھر پوچھ نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ مسلمان سے، ایمان والوں سے کافروں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، کافروں سے مسلمانوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ ہر ایک نے اپنا اپنا سوال اور جواب دینا ہے، اپنا اپنا حساب کتاب ہوگا۔ آج دنیا کہتی ہے کہ ہر کسی نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، لوگ مثال دیتے، محاورے میں بات کی جاتی ہے، ہر ایک نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہر ایک نے اپنی قبر میں جا کر اپنے جو اعمال ہیں ان کا حساب اس نے خود دینا ہے۔ کوئی اس کا پھر مددگار نہیں ہوگا، کوئی اس کے کام نہیں آئے گا۔ کام آئے گا تو اس کا وہ نیک عمل ہوگا، اس کا وہ جو ہے نیکیاں ہوں گی، اس کی جو نیکی کے کام ہوں گے وہ اس کو کام دیں گے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی چیز اس کو کام نہیں دے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ کافروں سے مسلمانوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، مسلمانوں سے کافروں کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ۔ اور فرمایا کہ مشرکین سے کہہ دیجیے ہمارا پروردگار ہم سب کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان برحق فیصلہ کرے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کو میدان محشر میں جمع کرے گا۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے جو خوب فیصلہ کرنے والا اور مکمل جاننے والا ہے۔ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور کہو ان مشرکین سے کہ ذرا مجھے دکھاؤ وہ کون سے تمہارے معبود ہیں جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنا کر اللہ کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ بل هو العزیز الحکیم، ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہ اللہ ہے جو غالب حکمت والا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اور فرمایا کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے ایسا نبی بنا کر بھیجا کہ آپ خوشخبری سنانے والے بھی ہیں، ڈرانے والے بھی ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں بھی سنائی ہیں اور پھر جہنم سے ڈرایا بھی ہے، اور فرمایا کہ میری تعلیمات پر عمل کرو گے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارو گے، ایمان لاؤ گے اللہ پر اور نبی پر ایمان لاؤ گے، تو اس کے بدلے میں پھر خوشخبری ہے، جنت کی بشارتیں ہیں۔ اور اگر نافرمانی کرو گے، بغاوت کرو گے اللہ کے دین سے، پھر اس کے بدلے میں جہنم ہے، پھر آخرت کا عذاب ہے۔
لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ وہ کہتے ہیں اکثر لوگ غیر مسلم تو قیامت کا بھی انکار کرتے ہیں، جہنم کا بھی، جنت جہنم کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو الحمدللہ مسلمان کا ہمارا یقین ہے قیامت برحق ہے، جنت برحق ہے، حساب کتاب برحق ہے، حساب کتاب ہونا ہے، جہنم ہے۔ تو اس لیے اپنے نبی کی بات پر انسان کو یقین ہونا چاہیے، اللہ پر کامل یقین ہونا چاہیے، اور دین اسلام ہی برحق ہے، غالب آنے والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام ہی ہے جو اللہ کے نزدیک محبوب دین ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی دین لے کر آئے گا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر اس کے علاوہ کوئی دین لے کر آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ شخص خسارے میں ہوگا، نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ تو دین اسلام جو ہے یہ غالب ہے، اور اسی دین اسلام کو ہی غلبہ ملنا ہے، اور جس کی نسبت اس دین کے ساتھ ہو گئی اسی کو ہی غلبہ ملنا ہے۔ جس چیز کی نسبت اس دین کے ساتھ ہو گئی اسی کو ہی غلبہ ملنا ہے، وہی مقدس ہوگی، وہی محترم ہوگی، وہی عظمت والی ہوگی۔ آج بیت المقدس کو عزت ملی ہے، وہ کیوں ہے کہ اس کی نسبت جو ہے بیت القبلہ اول کے ساتھ ہو گئی، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس لیے اس کو عزت ملی، اس کو احترام والی جگہ کہا گیا، بیت اللہ کو عزت والی جگہ کہا گیا، کیونکہ دین کے ساتھ نسبت ہوتی گئی، اللہ کے ساتھ نسبت ہوتی چلی گئی۔ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اس لیے اس کو عزت حاصل ہے، پوری دنیا میں وہ سب سے مقدس مقام ہے، اس کو عزت اور عظمت حاصل ہے۔ مسجد نبوی اس کو عزت حاصل ہے، عظمت والی ہے، کیونکہ اس کا مسجد کا تعلق نبی کے ساتھ بھی ہے، پھر مسجد مقدس جگہ ہے، نماز کی جگہ ہے، تو اس لیے اس کو عزت ہے۔ پھر دنیا کی تمام مساجد کو عظمت ہے، کیونکہ ان کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، دین کے ساتھ ہے، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے۔ اور پھر غزوات ہوئے، بدر و احد، حنین، تبوک، یہ سارے غزوات جتنے بھی ہیں ان کو جو ہے قرآن میں احترام کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے، کیونکہ یہ اسلام کے لیے تھے، اسلام کی سربلندی کے لیے یہ مارکے تھے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے، عروج کے لیے یہ مارکے تھے، اور دین اسلام کے دشمنوں کا کلا کما کرنے کے لیے یہ مارکے ہوئے۔ آج ان کا عزت کے ساتھ نام لیا جاتا ہے، ان مارکوں کا، ان غزوات کا احترام کے ساتھ مسلمان نام لیتے ہیں، ان کی عظمت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، کیونکہ ان کا تعلق دین کے ساتھ ہوا ہے، نسبت دین کے ساتھ ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ کے جو گھوڑے تھے جو میدان جہاد میں چلے، دوڑے، اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے دین کے لیے دوڑے ہیں، کفار کے خلاف دوڑے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ العادیات اتار کر ان گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں، ان گھوڑوں کے تذکرے کیے، ان کی اڑنے والی جو خاک ہے، مٹی ہے، اس کا تذکرہ، قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، ان کے جو ناک کے نتھوں میں لگنے والی مٹی ہے اس کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کی نسبت دین کے ساتھ ہو گئی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کفار نے، دشمنوں نے ان کو نقصان پہنچانے کے لیے کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وقت میں اکیلے ہیں جو مشرکین کے خلاف ہیں، شرک کے خلاف ہیں، بتوں کے خلاف ہیں، کوئی ایمان والا نہیں ہے۔ اور نمرود اس کی بادشاہت ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، سلطنت ہے، فوج ہے، فورس ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کو بلند کیا، اللہ کی توحید کا نعرہ لگایا اور بتوں کا کلا کما کر دیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ میرے ساتھ تو فوج نہیں ہے، میرے ساتھ تو لوگ نہیں ہیں، میرے ساتھ کیا ہوگا، نمرود مجھے کیا کرے گا، مجھے قتل کر دے گا، یہ بھی نہیں سوچا۔ اور یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں تھی کہ غلبہ اسلام کو ملتا ہے، اسلام والوں کو ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف نمرود میدان میں آیا اور آگ میں پھینک دیا، اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، گلزار بنا دیا، اور دنیا کو بتا دیا کہ غلبہ اسلام والوں کو ملتا ہے۔ کفر کتنا طاقتور کیوں نہ ہو، کفر کتنا عروج پر کیوں نہ ہو،
کفر کتنا ساز و سامان کے ساتھ لیس کیوں نہ ہو، مسلمان نہتا ہو، لیکن غلبہ اسلام والے کو ملے گا، غلبہ مسلمان کو ملے گا۔ نبی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، چاروں طرف کفر اور شرک ہے، مکہ بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہیں، ہر طرف شرک ہی شرک ہے، نبی کو پتھر مارے جا رہے ہیں، نبی کو لہو لہان کیا جا رہا ہے، لیکن نبی پیچھے نہیں ہٹے۔ اللہ نے بتا دیا غلبہ اسلام کو ملے گا، اہل اسلام کو ملے گا۔ نبی نے اپنی محنت جاری رکھی، ہر ظلم برداشت کیا، لیکن فتح نبی کو ملی ہے۔ وہ بیت اللہ جس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا، جس میں عمرے کی اجازت نہیں دی جا سکتی تھی، پھر اس میں نبی فاتح بن کر جاتا ہوا بھی نظر آیا، کفار بھاگتے ہوئے بھی نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فتح اسلام کو دیا، عروج اسلام کو ملا۔ تو اس لیے اسلام کے ساتھ انسان کی نسبت ہونی چاہیے، دین کے ساتھ انسان کی نسبت ہونی چاہیے، مسلمان کو دین پر عمل کرنا چاہیے۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی حفاظت فرمائی ہے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائی ہے۔ وقتی طور پر تو ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ اسلام والے، دین پر عمل کرنے والے مغلوب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، پستی میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس پستی کے پیچھے بھی ان کا عروج ہوتا ہے، ان کی فتح ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمان کو ہر وقت اللہ پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں غلبہ دے گا، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ ہمیں ہی غلبہ دے گا، اسلام کو ہی غلبہ دے گا۔ تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا، خوشخبری سنانے والا بھی، ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے تھے کہ کب یہ وعدہ پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ مشرکین کہتے تھے نبی سے اگر قیامت آنی ہے تو لے آؤ، اللہ سے کہہ دو قیامت ہم پر بھیج دے۔ اس طرح ڈھٹائی کے ساتھ، اس طرح عذاب مانگتے تھے، لے آؤ قیامت۔ تو فرمایا کہ قیامت کا دن اللہ کو معلوم ہے، اللہ نے ایک فیصلہ، ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔ قُل لَكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے دن کے لیے ایک میعاد مقرر کر دیا ہے، وقت مقرر کر دیا ہے، نہ اس سے ایک گھڑی پیچھے ہوگا نہ آگے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا وقت مقرر کر دیا ہے، اور کافی ساری قیامت کی نشانیاں ظاہر بھی ہو چکی ہیں، لیکن بڑی بڑی نشانیاں باقی ہیں۔ سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہونا، اب سورج اس طرف سے مشرق کی طرف سے طلوع ہوتا ہے صبح، لیکن جب قیامت کا وقت آ جائے گا سورج جو ہے اس طرف مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، ہمارا جس طرف قبلہ ہے اس طرف سے سورج نکلے گا، اور جب اس طرف سے سورج نکل آیا اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس دن کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس دن کے آنے سے پہلے انسان توبہ کرے۔ انسان کا ہر لمحہ ہی قیامت ہے، جب اس کی موت آ گئی تو اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، ایک لمحے کا نہیں پتہ، اس لیے انسان ہر وقت ہی اللہ سے معافی مانگتا رہے، توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، گناہوں سے بچتا رہے۔ اگر موت آ بھی جائے تو انسان توبہ طائب ہو چکا ہو، اور اس صورت میں انسان دنیا سے جائے۔ تو اس لیے قیامت کا ایک دن مقرر ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور امام مہدی کا جو ہے ظہور یہ بھی ہونا ہے، دجال آنا ہے، یہ ساری بڑی بڑی قیامت کی نشانیاں ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیاں ابھی باقی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کی سختی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور آخرت میں ہمارا ٹھکانہ اچھا فرمائے، انبیاء، صلحاء، صدیقین، شہداء، صحابہ کے ساتھ ہمارا ٹھکانہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔